السلام علیکم کلاس 5، کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں آج ہم نے اسلامیات کا باب چہارم شروع کرنا ہے، چوتھا باب شروع کرنا ہے، اور چوتھے باب کا نام کیا ہے؟ اخلاق و آداب۔ اخلاق جو لفظ ہے بچوں وہ خلق کی جمع ہے، اور خلق کہتے ہیں کوئی بھی ہماری پختہ عادت ہو، اور اخلاق و آداب، آداب کہتے ہیں طریقہ کار کو۔ تو اخلاق ہماری پختہ عادات ہو گئی، ہمارا رویہ ہو گیا، اور آداب طریقہ۔ تو اخلاق جو ہے وہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے، ایک اخلاق حسنہ یعنی اچھے اخلاق، اور ایک اخلاق سیاہ یعنی برے اخلاق۔ تو ہم نے کیا مذہب، ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ ہم نے سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو ہم حسن اخلاق کو جب اچھے طریقے سے، طریقہ کار ہے نا آداب، جب ہم حسن اخلاق کو اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اخلاق و آداب۔ اور آج ہم نے اس کا سبق نمبر 1 شروع کرنا ہے، وعدے کی پابندی۔ بچوں وعدہ کہتے ہیں قول کو، عہد کو، یعنی اگر ہم کسی سے ملتے ہیں اور کوئی قول ان کو کہتے ہیں اپنا، کہ فور ایگزامپل جیسے آپ بچے ہیں، آپ اپنے دوستوں سے کہتے ہیں کہ ہم کل کھیلیں گے، یا کل میں آپ کے گھر آؤں گا، یا میں آپ کی ہوم ورک میں مدد کروں گا، تو یہ آپ نے ان سے کیا کر دیا ہے؟ قول کو قرار کر دیا ہے۔ قول مطلب کہہ دیا، اور اقرار مطلب ان سے وعدہ کر دیا، اقرار کر دیا ہے کہ میں یہ کام آپ کا کروں گا۔ اور پابندی اس کو مطلب لازمی سے ادا کرنا ہے۔ تو وعدے کی پابندی کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کوئی قول و قرار کرتے ہیں، کوئی عہد کرتے ہیں، تو ہم نے اسے پابندی کے ساتھ پورا کرنا ہے، یہ ہے وعدے کی پابندی۔ اب کچھ ایسے وعدے ہوتے ہیں جو ہم دنیا میں لوگوں سے کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ وعدے بھی تو ہیں جو ہم نے ہمارے خدا سے کیے ہیں، ہمارے نبی سے کیے ہیں۔ تو بچوں وعدے کی پابندی میں دونوں قسم کے جو ہے وہ وعدے شامل ہیں، وہ بھی جو ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ بھی جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہیں۔ تو وعدے کی پابندی چیپٹر آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ آج ہم اس کا کوشچن نمبر 1 اور کوشچن نمبر 2 کریں گے۔ اس کے جو کوشچنز ہیں وہ کہاں دیے گئے ہیں؟ صفحہ نمبر 53 پر دیے گئے ہیں۔ ہمیں مختصر جواب دے، پہلا سوال کیا ہے؟ اب اس کا جو پہلا پارٹ ہے، پہلا جو کوشچن دیا ہوا ہے مختصر جوابات میں، جواب دے میں پہلا کیا ہے؟ وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں۔ ہم نے وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کرنا ہے کہ وعدہ جو ہم کسی سے کرتے ہیں اس کی پابندی ہم کس طرح کرتے ہیں، یہ بتانا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، اس بارے میں وعدے کی پابندی کے مفہوم کے بارے میں۔ اب یہ جو ہمارا سوال نمبر 1 ہے، وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کریں، اس کا جو جواب ہے وہ صفحہ نمبر 51 پر ہمیں دیا گیا ہے۔ یہ فرسٹ جو پہلا پیراگراف ہے، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ تو کیا ہے پہلے سوال کا جواب؟ وعدے کی پابندی سے مراد وعدہ پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ یعنی جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں، قول و قرار دیتے ہیں اپنا کسی کو، تو کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں اس کو نبھانے کی۔ تو وعدے کی پابندی سے مراد کیا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا اور ذمہ داری کو نبھانا، جو آپ نے ذمہ داری لی ہے۔ وعدے کی پابندی سے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو وعدے کرتے ہیں، وعدے کی پابندی سے کا مطلب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں ہمیں انہیں پورا کرنا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جو ہم ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں یہ پورا کرنا بھی ہمارا جو ہے ضروری ہے، وعدے کی پابندی کہلاتا ہے، لیکن یقیناً ایسے وعدوں کی پابندی بہت ضروری ہے۔ یعنی جو ہم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں ان کی پابندی بھی ضروری ہے، لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہم نے دنیا میں لوگوں سے وعدے کیے ان کا پورا کرنا بھی ضروری ہے بے شک، لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو لوگوں سے جو وعدے کیا ہے وہی وعدے کی پابندی نہیں ہے۔ اسلام صرف یہی نہیں کہتا کہ جو ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں ہم نے صرف ان کو پورا کرنا، لیکن اسلام میں وعدے کا مفہوم صرف یہی نہیں بلکہ اس سے مراد، اسلام سے وعدے کی پابندی سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام وعدے بھی ہیں جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے ہیں۔ تو وعدے کی پابندی کے مفہوم میں ہمیں کیا پتہ چلا ہے کہ وعدے کی پابندی اس میں صرف وہی وعدے نہیں آتے جو ہم
لوگوں سے کرتے ہیں۔ وعدے کی پابندی میں ہمیں ان وعدوں کو بھی پورا کرنا ضروری ہے جو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا سوال نمبر 1 کا جواب۔ اب اس کا سوال نمبر 2 جو ہے صفحہ نمبر 53 پر کیا دیا گیا ہے، سب سے بڑھ کر وعدے کو پورا کرنے والا کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے، سب سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے بتانا ہے کہ ہم لوگ تو وعدہ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بچوں، کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی ہم خود ہی نہیں ادا کر پاتے، انجام دے پاتے ان وعدوں کو۔ تو ہم نے یہ بتانا ہے کہ سب سے بڑھ کر جو وعدہ کرتا ہے اور اسے لازمی پورا کرتا ہے وہ کون ہے۔ تو اس کا جواب یہاں میں نے اس کے سامنے لکھ دیا ہے، بہت چھوٹا سا ہے۔ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ ہم لوگ جو ہے انسان وہ وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ خلافی کر دیتے ہیں، وعدے کو پورا نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو وعدے کیے ہیں، اپنے نبیوں سے جو جس سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیشہ پورا کیا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ جس سے وعدہ کرتا ہے اسے پورا کرتا ہے۔ تو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ ہمارا سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ آج ہم نے سوال نمبر 1 وعدے کی پابندی کا مفہوم بیان کرے اور سوال نمبر 2 سب سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے، یہ 2 سوال کیے ہیں۔ بچوں آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ نے ان دونوں سوالوں کے جوابات کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ حافظ۔